یہ حالات خراب ہیں، بہت خرابی ہے، معیشت ادھر چلی گئی، اخلاق یہ ہو رہے ہیں، میڈیا یہ کر رہا ہے، ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، امریکہ کی نوکری کے اور چاکری کے نتیجے کے اندر اور اس کا اتحادی ہونے کے دعووں کے نتیجے کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر خاموشی سے بیٹھ جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں، اور ہم میں سے ہر فرد اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اور اس کا اپنا ایک رول ہے جسے اسے پلے کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رب کے آگے بھی جواب دہ ہوگا کہ جو بھی حیثیت رب نے اسے عطا فرمائی دنیا کے اندر، اس نے اس میں اصلاح کا، خیر کا کیا کام کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک غور و فکر کو کرنا چاہیے، اور اس میں ملک کی معیشت تو سب سے پہلے، میں تو معیشت کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہی مشکل ترین معاملہ ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن موٹی موٹی دو تین باتیں تو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس رجیم نے اس ملک کی معیشت کو بالکل گروی رکھ دیا، IMF کے، ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، اور یہ اعداد و شمار ہمارا اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ فروری 2008 کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں خود میں نے پڑھے، اس میں ہمارا ملک جو ہے اس وقت $37 ارب کا مقروض تھا، اور اس 4 سال کے اندر یہ قرضہ بڑھ کے $73 ارب ہو گیا۔ یعنی جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہے یہ سارے قرضوں کی مرہون منت ہے، اور یہ قرضے نہ گیلانی نے پے کرنے ہیں، نہ زرداری نے پے کرنے ہیں، نہ نواز شریف نے، نہ شہباز شریف نے، نہ اسمند ولی یاد نے، اور نہ اس نے جو لندن کے اندر بیٹھا ہے لاشوں کا پجاری الطاف حسین نے، یہ سارے قوم نے بھرنے۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ 47 سے آنورڈ 2008 تک $37 ارب، اور 4 سال کے اندر ڈبل جو معاملہ ہو گیا ہے، یہ انتہائی قابل تشویش ہے، اور اس کے اوپر حکمرانوں کو کوئی فکر لاحق نہیں ہے، اور اس کے اوپر اپوزیشن کا دعویٰ کرنے والے بھی کوئی بڑی پکڑ نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ اور زرداری صاحب جب گئے ہوئے تھے دبئی کے اندر اپنے علاج معالجے کے حوالے سے، 3 روز وہاں رہے ہیں، پیچھے اخبارات کے اندر 3 کالمی سرخی تھی، ایک میری نظر سے گزری، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پریزیڈینشل کچن کے لیے، یعنی صدارتی محل کے کچن کی رینوویشن کے لیے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے 23 کروڑ سے زائد کا PC1 حکومت نے منظور کیا۔ یعنی یہ اشاریے ہیں نا جی کہ حکمران سوچتے کس طرح ہیں کہ ملک میں غربت کتنی ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، معیشت پیچھے جا رہی ہے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں، اور وہ اپنے عللے تللے کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 30 کروڑ کی رقم سے صرف کچن کی رینوویشن، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ہی بات کافی ہے ان حکمرانوں کے چال چلن کے اشاریے کو دینے کے لیے۔ اور جو اعداد و شمار آتے ہیں، جب زرداری صاحب نے، گیلانی نے ٹیک اوور کیا ایز PM، تو PM سیکٹریٹ کا خرچہ جو ہے وہ اس وقت 6 لاکھ روپے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا تھا، اب یہ خرچہ ڈیلی 16 لاکھ کے اوپر پہنچ گیا، اور یہ سب کھابے شابے اور یہ مطلب ہے شاہانہ طریقے سے جو اخراجات ہوتے ہیں، لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ پھر ایجوکیشن کا پیسہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، ہر ایجوکیشن کا اربوں روپے کا بجٹ۔ اب آپ جو ایجوکیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے استاد صاحبان بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ اب بیرونی ممالک میں اسکالرشپ کے لیے بہت ہی کٹوتی ہو گئی ہے، اور یہ پیسہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر شفٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر ابھی جو پچھلے دنوں میڈیا کے اندر جو اس کا خود انچارج ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہا تھا کہ اربوں کا فراڈ ہوا ہے اس کے اندر، اور گھوسٹ جو ہیں وہ ریسیور ہیں جن کو یہ ڈیلیور ہوئے ہیں پیسے، اور یقیناً MNA MPA جو پیپل پارٹی ہیں کہ ان کی اس کے اوپر کیا، اور نیچے بھی کوئی صورتحال پنجاب میں بھی ایسی نہیں ہے۔ یہ جو مکینیکل تندور ہے اور 2 روپے کی سستی روٹی کا جو معاملہ ہے، خود لاہور شہر کے اندر ہزاروں گھوسٹ تندور ہیں، اور آٹا اور یہ ساری چیزیں، اور یہ سارا کا سارا معاملہ، اور پھر پے تر پے اسکینڈلز ہیں کہ جن کا خاتمہ ہونے میں نہیں آتا، مرکز کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی۔
ایک دوسرے کو ایلیگیٹ کرتے ہیں، اس کو کسی کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہے۔ ابھی محترم انجینئر صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے پیچھے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی وہ سیلاب کا جو اسکینڈل ہوا تھا اور لوگ بیچارے اتنے سارا مظفر گڑھ کا نقصان ہوا اور وہاں سے سندھ آ گیا، جس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مظفر گڑھ سندھ کے پانی سے ڈوبے گا، وہ ڈوب گیا اس کے پانی سے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا انکوائری؟ انہوں نے کہا جی کیا بننا ہے انکوائری کا، جو سیکٹری تھا اس کو ایلیگیٹ کیا جوڈیشل کمیشن نے کہ یہ ذمہ دار ہے اور اسے ریکوری کی جائے سارے نقصان کی۔ اب وہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا بزنس پارٹنر ہے، اس لیے ساری انکوائریاں چلی گئیں، اور وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک اسکینڈل ابھی ہائپ کے اوپر پہنچتا ہے، وہ اس کے بارے میں قوم کوئی سوچنے لگتی ہے تو وہ دبتا ہے، اس کے اندر ایک اور اس سے بڑا اسکینڈل آ جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں قوم پریشان ہو جاتی ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، ایک اور نیا اسکینڈل اس حوالے سے، یعنی پہ اس طرح کے سارے معاملات ہیں۔ اور یہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ گورننس جو ہے یہ بالکل نااہل ہے، اور 4 سال کا جو سارا پیریڈ ہے وہ مسلسل ناکامیوں سے عبارت۔ تو اس کے بارے میں اب تو میرے خیال میں کلیئرٹی ہمیں اس حوالے سے ہو جانی چاہیے کہ یہ جو روایتی پارٹیز اور اس کے یہ روایتی کینڈیڈیٹس اور ایم این ایز اور جاگیردار اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی خیر نہیں ہے۔ 3 دفعہ ان کو موقع دیا گیا ہے، اور یہ 3 موقع کے بعد جو کچھ ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حالات کو ہم پہنچ گئے۔ اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ برادریاں، ذات برادری، ہمسایہ، وسیب، دوستیاں، کم از کم یہ اب آئندہ فیصلہ کرتے وقت یہ چیزیں بیچ میں فیکٹر میں نہ لائیں اپنے اس کے اندر، اور بالکل میرٹ کے اوپر کوئی اب نئی قیادت کو مہربانی کر کے موقع دیا جائے کہ وہ آ کے کچھ نہ کچھ کرے، اور اس میں بنیادی ایلیمنٹ دیانتداری کا رکھا جائے، بنیادی ایلیمنٹ دیانتداری۔ اہلیت میں کوئی کمی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت سارے مشیر اور ٹیکنوکریٹس موجود ہوتے ہیں گائیڈنس کرنے کے لیے، لیکن جو مین اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیانتداری کے فیکٹر کو دیکھا جائے کہ دیانتداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس سے بھی اہم ترین ہے، اس بات کا ویژن رکھنے والے ہوں کہ اس ملک کے لیے نظام کون سا چاہیے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اور یہ اتفاق سے جس وقت میں اور آپ یہاں پہ یکجا ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا ایک نظام اور ایک سسٹم لے